الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ناظر له ولا ناظم له ولا قادر له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله وقرآن الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره عن شبابه عن ماله
عن ماله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، انسانیت نے جب سے جنم لیا ہے اس انسان پر کبھی موت نہیں آئی، اور یہی دنیا کا قانون ہے کہ انسان کبھی نہیں مرتا، انسان کا جسم مرتا ہے۔ انسان کہتے ہیں روح کو، روح کو جب سے رب العالمین نے بنایا ہے اس کے بعد یہ روح کبھی نہیں مری، یہ عالم ارواح میں تھی، ادھر سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں آئی، عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گی، عالم برزخ سے پھر عالم آخرت میں جائے گی۔ تو انسان یعنی روح کبھی نہیں مرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی، اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا۔ تو انسانیت نے جب سے جنم لیا ہے اسی دن سے یہ انسان کا جسم کبھی خاک میں ملتا ہے تو نئے پیچھے سے اور بچے جنم لیتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں تو پھر نئی دنیا جنم لیتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کی موت ہے۔ آج انسان ایک مرا، کل دوسرا مرا، پرسوں تیسرا مرا، یہ انسان مر رہے ہیں، نئے جنم لے رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہے کہ اس دن کے اندر سارے اکٹھے مریں گے، اسی دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے، ایک ہے میری موت، آپ کی موت، اور ایک ہے اس پورے عالم کی موت۔ پورے عالم کی موت کو قیامت کہتے ہیں۔ اور تین سوال انسان کے ذہن کے اندر ضرور آتے ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، اور میں کیوں آیا ہوں۔ انہی تینوں سوالوں کو مبدا، معاد اور میعاد کہتے ہیں۔ مبدا کہاں سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے، معاد کہاں جانا ہے، میعاد میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ قبر کے اندر انسان جب پہنچتا ہے عالم برزخ میں تو ہر انسان سے فرشتے 4 سوال کرتے ہیں۔ مشہور 3 ہیں لیکن اصل میں سوال 4 ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو مومن انسان، دوسرا ہوتا ہے منافق کافر انسان۔ پہلا سوال وہ فرشتہ کرتا ہے مومن انسان سے، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اب جس انسان نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کا تعین کیا، اپنے رب کو مانا، اس کی زبان پر پہلے ہی چڑھا ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے وہ
من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور حدیث کے اندر ہے کہ اسی قبر کے اندر اس انسان کے نبی کی عکس کو دکھایا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر نبی جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، ویسے اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال فرشتے کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پر تھا؟ وہ اپنے نبی کی شریعت کا بتاتا ہے، میں دین ابراہیمی پر تھا، دین موسوی پر تھا، دین عیسوی پر تھا۔ مسلمان اگر ہو تو وہ بتاتا ہے میں دین اسلام پر تھا، محمد الرسول اللہ کے دین پر تھا۔ اب یہ تین سوال جب انسان سے ہوتے ہیں تو پھر آخری سوال وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بتا، یہ جو تو نے تین جواب مجھے دیے ہیں یہ بالکل تو نے ٹھیک دیے ہیں، یہ تو نے جواب کہاں سے سیکھے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سب سے اہمیت کا حامل ہے دوستو۔ وہ آگے سے مسلمان بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کتاب کے ذریعے میں نے یہ تجھے تین جواب دیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے قیامت قبر کے اندر وہ انسان ہی کامیاب ہوگا۔ اب دوسری طرف آئیں، منافق انسان کی طرف۔ وہ پہلا سوال کرتا ہے من ربک، خاموش، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دوسرا سوال کرتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، کس کی شریعت پر عمل کرتا تھا؟ خاموش، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کس دین پر زندگی گزار کے آیا ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں آیا۔ چوتھا سوال وہ پھر کرتا ہے کہ بتا یہ جو تجھے تین جواب صحیح نہیں آئے یہ تجھے کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں نے خود اللہ کی کتاب کبھی نہیں پڑھی۔ تو وہ کہتا ہے پھر مر جا اور تو آج ناکام ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو انسان قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو گیا اسے ہی کامیابی ملے گی۔ میرے دوستو بات یہ ہے کہ آج جو لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، میرا بھی چونکہ وہی عقیدہ ہے، یہ آخری سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو سمجھا جائے۔ ایک آیات ہیں احکام والی، مسائل والی، وہ مشکل آیات ہیں، اور ایک آیات ہیں قرآن کریم کی جو عقائد والی ہیں، اس کا تو ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا پروردگار ہے، تم نے اس کو پیدا کیا۔ یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ابھی تو کتابیں چھپ چکی ہیں قرآنی عقائد، ان پر یہ موٹے موٹے عقائد سارے لکھے ہوئے۔ تو میرے دوستو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن کے جو موٹے موٹے عقائد ہیں جو واضح طور پر ہیں ان کو ضرور سمجھیے گا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، اور ایک ہے اس پوری کائنات کی موت۔ اسی دن کو جب پوری کائنات کی موت ہوگی تو اس دن رب العالمین قیامت برپا کریں گے۔ اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس آخرت کے دن کو یاد کریں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس انسان کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس پر تو قیامت واقع ہو گئی۔ اگر ہم دن کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ سوچیں اپنے ذہن کے اندر کہ جب سارے لوگ ہمیں دفنا کر چلے جائیں گے، قبر کا اندھیرا ہوگا، تنہا کھڑا ہوں گا، تو وہ پہلی رات میری کیسے گزرے گی؟ اگر یہی تصور انسان کے ذہن میں آئے تو برے اعمال بھلا کیوں کرے انسان؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
خلاق عالم نے فرمایا اے پوری کائنات کے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت والے دن جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا تو وہ جھنجھوڑنا بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اے مخاطب تو اس دن لوگوں کو دیکھے گا کہ اس دن جو ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس بیٹے کو دور پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور ہر حاملہ مادہ کا حمل گر جائے گا قیامت والے دن، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، قیامت کی سختی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ قاریہ کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں اس دن لوگ اس طرح اڑ رہے ہوں گے، اس طرح ادھر ادھر جا رہے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو پروانے جس طرح ادھر گرتے ہیں کوئی ادھر گرتا ہے، اس دن سارے کے سارے لوگ ادھر ادھر گریں گے۔ اور میرے دوستو ایسا ہی ایک دن ہوگا، ایسا ہی ایک دن ہوگا جب دن کا سورج غروب ہوگا تو یہ کہہ رہا ہوگا کل آؤں گا، جب رات اپنے آپ کا سارا اندھیرا اس عالم پر ڈال کر جائے گی تو کہہ رہی ہوگی کل آؤں گی، یہ چاند یوں ہی چمک چمک کر اس آسمان کے دامن میں چھپ جائے گا اور کہہ رہا ہوگا کل آؤں گا، یہ ستارے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر آسمان کے اندر مسخ ہو جائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے کل آؤں گا، لیکن قرآن کہتا ہے کل کوئی نہیں آئے گا، کل اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا ہی ایک دن ہوگا، پرندے ایسے ہی چہکیں گے، کوے ایسے ہی غاں غاں کریں گے، سب سے پہلے اٹھنے والا پرندہ کوا جو ہماری گلیوں میں صبح سویرے آتا ہے یہ اسی طرح آئے گا، مائیں اپنے بیٹوں کو اسی طرح تیار کر کے سکول بھیجیں گی، بہنیں اپنے بھائیوں کو اسی طرح تیار کریں گی، مائیں حدیث میں تو یوں تک آیا کہ دکاندار اپنی دکان کے اندر صفائی کر کے جھاڑو دے کر بیٹھے گا، اتنے میں گاہک آئے گا وہ اسے کہے گا مجھے کپڑا چاہیے، وہ کپڑا کاٹے گا، کپڑا دے رہا ہوگا، ادھر حالی اپنے کھیت کے اندر ہل کو چلا رہا ہوگا اور مائیں وہ مکھن بلو رہی ہوں گی، انسان اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوگا۔ اس رات ماں باپ کا نافرمان بھی گالیاں دے کر سوئے گا، زانی انسان بھی زنا کر کے سوئے گا، شرابی انسان بھی شراب پی کر سوئے گا، ہر انسان اپنے اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے اچانک ایک آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی۔ دوسرا مقام اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ تیسرا مقام إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ چوتھا مقام إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتصرت وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتحقت
حلت، پانچواں مقام اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، چھٹا مقام ونفخ فی الصور، قرآن کہتا ہے اس دن ہم ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے، انسان مریں گے، جن مریں گے، درندے مریں گے، پرندے مریں گے، جانور مریں گے، ہر انسان مرے گا، ساری دنیا مرے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن شیر اپنی چنگھاڑ کو بھولے گا، یہ ہاتھی اپنی آواز کو بھولے گا، انسان اپنے ظلم کو بھولے گا، یہ ہاتھی اپنی آوازوں کو بھولیں گے، یہ پرندے اپنے چہکنے کو بھولیں گے، یہ کوئل اپنی کوکوں کو بھولے گی، ہر انسان اپنی آواز کو بھولے گا۔ پھر اچانک رب العالمین انسان کے بدن پر کپڑے اتاریں گے، کپڑے اتر جائیں گے، انسان کے پاؤں سے جتی کو چھین لیا جائے گا، انسان کے سر سے پگڑی کو اتار لیا جائے گا، سورج نزدیک آ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی۔ آج سورج ہم سے کتنا دور ہے، تھوڑا نزدیک آئے تو گرمی بڑھتی ہے، اور نزدیک آئے تو پانی پگھلتا ہے، پانی اڑ جاتا ہے بھاپ بن کر ہوا کے اندر، لیکن اس دن سورج نزدیک آ جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا، زمین پگھلے گی نہیں، تانبا بنے گی، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، رب العالمین پوری انسانیت پر موت دیں گے۔ پھر رب العالمین سوال کریں گے اسرائیل سے، اسرائیل کون بچ گیا ہے؟ عرض کرے گا اللہ ہم 4 فرشتے بچے ہیں، جبریل بچ گیا، میکائیل بچ گیا، میں بچ گیا اور اسرافیل بچ گیا، اور 4 وہ فرشتے جنہوں نے تیرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اللہ، ہم 8 فرشتے بچ گئے ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے یہ 4 فرشتے عرش والے مر جائیں، عرش والے فرشتے دڑھام کر کے گریں گے، مر جائیں گے۔ رب العالمین پھر سوال کریں گے من الباقی، ابھی کون باقی ہے؟ اسرائیل عرض کریں گے اللہ ایک میں باقی ہوں، اسرافیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے فلجمت جبرائیل و میکائیل، جبریل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے۔ اللہ کا عرش یوں ہاتھ باندھ کر کہے گا اللہ ان کو تو بچا لے۔ رب العالمین فرمائیں گے اسکت کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جا، آج میرے عرش کے نیچے سارے مرنے والے ہیں۔ اسرافیل ابھی زندہ ہوگا، اسرائیل زندہ ہوگا، جبرائیل اور میکائیل مر جائیں گے۔ رب العالمین پھر سوال کریں گے من الباقی، عرض کرے گا اللہ میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے موتو، تم بھی مر جاؤ، اسرافیل بھی مر جائے گا۔ اس نے اپنے منہ کے اندر جو وہ پکڑا ہوا ہے سور سا، وہ اٹھ کر عرش کے ساتھ لٹک جائے گا، اور صرف اللہ باقی رہے گا۔ پھر رب العالمین سوال کریں گے من الباقی، ابھی کون باقی ہے؟ اسرائیل عرض کرے گا اللہ ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ آج اسرائیل بھی تھر تھر کانپ رہا ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے مت انک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی تو میری مخلوق ہے۔ اسرائیل مرے گا اور اتنی بڑی چیخ مارے گا کہ عرش کانپ جائے گا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی۔ رب العالمین زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ پر لپیٹیں گے، آسمانوں کو دائیں ہاتھ پر لپیٹیں گے، جھٹکا دے کر پوچھیں گے من الباقی، ابھی کون باقی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر رب العالمین فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ دوسرا جھٹکا دے کر کہیں گے انا المہیمن، انا المؤمن، انا الملاک، انا الخلاق، انا الملاک، میں ہی آج سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تیسرا جھٹکا دے کر پوچھیں گے این الجبارون، آج وہ غضب والے لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، آج وہ تکبر والے لوگ کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر رب العالمین کی آواز سارے عالم میں گونجے گی، ہر چیز اس آواز کو سنے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے اللہ الواحد القہار، آج میری بادشاہت ہے۔ دنیا میں بادشاہت کے لیے تڑپتے تھے نا، آج میں بادشاہ ہوں، انا الملک۔ پھر رب العالمین فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیاتی، من کان لی شریکا فلیاتی،
اگر میرا کوئی شریک ہے تو وہ آئے، اگر کسی کو میرا شریک بننے کا شوق ہے تو وہ آئے، کوئی نہیں آئے گا۔ رب العالمین پھر فرمائیں گے میں نے اس دنیا کو شروع کیا تھا، اب میں اس دنیا کو ختم کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں اس دنیا کو پھر شروع کروں گا اور تمہارا حساب لوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا، ایک مرتبہ پورے عالم پر موت آئے گی، یہ سارے سیارے ستارے سب ٹوٹے گا، کچھ بھی باقی نہیں، صرف اللہ باقی ہے جی۔ اس کے بعد رب العالمین سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ کریں گے، اٹھو، اٹھے گا، سور پھونکو، سور میں پھونکے گا، پھر ہر انسان اس کی آواز کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلے گا۔ اور سورہ یاسین کے اندر رب العالمین نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ سارے فرقے شرک ختم، صرف دو قسم کے لوگ باقی ہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے، بس حیاتی دیوبندی مماتی شیعہ سنی کچھ بھی نہیں، صرف دو قسم کے لوگ کہہ رہے ہوں گے من بعثنا من مرقدنا۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ کافر کہیں گے جو قیامت والے دن کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ مسلمان کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان کا وعدہ ہے اور رسول سچ کہتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں رب العالمین اپنے سامنے اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر اللہ آئیں گے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آئے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم آئے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو لایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط لائی جائے، رب العالمین بیٹھے ہیں جس طرح ان کی شان ہے۔ اور رب العالمین جب بولیں گے پہلی مرتبہ، اب انسان سارے زندہ ہو گئے، سب ننگے ہیں، انبیاء ننگے، اولیاء ننگے، عورتیں ننگی، مرد ننگے، سب ننگے۔ اب رب العالمین جب پہلی مرتبہ بولیں گے تو ساری کی ساری دنیا پر بے ہوشی چھا جائے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا پھر وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، کیونکہ ان کو دنیا میں کے اندر اللہ نے ایک مرتبہ بے ہوشی طاری کی دی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے فرمایا نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس بے ہوشی کے بدلے میں آج اللہ ان کو بے ہوش نہیں کرے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک جزوی فضیلت ہے جو سارے انبیاء پر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد بتاؤں کس کو پہنائے جائیں گے؟ اذان دینے والے انسان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو صبح سویرے اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، جو صبح سویرے اپنے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، رب العالمین اس کو کپڑے پہنائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن جو اذان دیتا ہے قیامت والے دن یہ سب سے اونچا نظر آ رہا ہوگا، گردن اٹھا کر چلے گا، میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا رہا دنیا میں، گردن اٹھا کر چلے گا۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا جی۔ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سورہ یونس کے اندر کہ جس دن ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یہ میں آپ کو دو نقشے دکھاؤں گا، اس کے بعد ایک حدیث کی طرف آؤں گا۔ ہم ساری انسانیت کو جمع کریں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم،
رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ شرک، اللہ کے ساتھ شرک کیا. جی شرک کیا ہے؟ فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں لجپال ہے، فلاں غریب نواز ہے. میرے دوستو غریب نواز کوئی نہیں، غریب نواز صرف اللہ ہے. بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا صرف کون ہے؟ میرے دوستو رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. کیا کہیں گے؟ مکانکم، ذرا ٹھہرو اپنی جگہ پر، ٹھہرو تھوڑا. مکانکم، ٹھہرو اپنی جگہ پر. انتم و شرکاءکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اور جو تمہارے شرکاء ہیں جن کو تم میرا شریک بناتے تھے وہ بھی ٹھہر جائیں. دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک جو شرک کرتے ہیں اور ایک جن کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، یعنی جن کو خدا بنایا جاتا ہے. تم بھی ٹھہر جاؤ، تمہارے مشکل کشا بھی ٹھہر جائیں. کھڑے ہو گئے دونوں مشکل کشا لوگ ادھر ہیں جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم شفائیں دیتے ہیں. ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم مشرکو ادھر کھڑے ہو جاؤ. اب رب العالمین ان کو فرمائیں گے، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیں گے. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ مشرک لوگ کہیں گے ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ آگے سے کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی. یہ جھگڑا اللہ نے جھگڑا ڈال دی. جب یہ کہیں گے نا کہ ہم نے تمہاری عبادت کی ہے، وہ کہیں گے نہیں تم نے ہماری عبادت نہیں کی. اب جھگڑا ہو گیا. اب وہ لوگ جن کے ساتھ شرک کیا گیا، یعنی جن کو خدا بنایا گیا، داتا بنایا گیا، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم ہے تم نے ہماری عبادت نہیں کی، اللہ کی قسم تم نے ہماری عبادت نہیں کی. اب جھگڑ رہے ہیں. لیکن رب العالمین فرماتے ہیں جھگڑتے رہیں گے آپس میں، ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ ایک نقشہ. دوسرے نقشے کی طرف آئیں. قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ نے فرمایا ہم تمام رسولوں کو اپنے سامنے اکٹھا کریں گے. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم سارے رسولوں سے پوچھیں گے تم مجھے بتاؤ تمہاری موت کے بعد تمہاری قوم نے کیسا مانا تمہیں؟ جب تم دنیا سے آ جاؤ گے تو تمہاری قوم نے تمہیں کیسا مانا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قالو، وہ سارے کے سارے رسول فرمائیں گے اللہ لا علم لنا. کیا؟ لا علم لنا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے اللہ. انکا انت علام الغیوب، جب ہم اس دنیا سے نکل کر تیری طرف آ گئے تھے اس کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا کون جانتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے. یہ سارے رسول اللہ کے سامنے اکٹھے ہیں. ایک سوال ہے شاید آپ کو اس کا جواب آتا ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کو فرمائیں گے کہ بتاؤ تمہاری موت کے بعد تمہاری قوم میں تمہیں کیسے مانا. وہ فرمائیں گے ہم نہیں جانتے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو ابھی تک آنا ہے نا. حضرت عیسیٰ نے آ کر حکومت بھی کرنی ہے اور انہوں نے شادی بھی کرنی ہے اور اس کے بعد ان کی موت ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا. دجال کو بھی انہوں نے قتل کرنا ہے. حضرت عیسیٰ کو تو پتہ چل جائے گا جب وہ آئیں گے کہ عیسائی میری عبادت کرتے رہے اور مجھے اللہ کا بیٹا کہتے رہے، تو پھر یہ جواب حضرت عیسیٰ کیسے دے سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ حضرت عیسیٰ نے تو ابھی تک آنا ہے اور ان کو بھی پتہ بھی چل جانا ہے کہ عیسائیوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور میری عبادت کرتے تھے صلیب لٹکا کر. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال حضرت عیسیٰ سے ہے ہی نہیں. اسی رکوع کو چھوڑ کر اس سے اگلا رکوع اگر آپ پڑھیں گے نا تو ادھر ایک اور سوال ہے، وہ صرف حضرت عیسیٰ سے ہے. ادھر اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کہ مجھے بتا کیا تو اپنی قوم سے کہہ کر آیا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ وہ فرمائیں گے اللہ میں تو نہیں کہہ کر آیا، جب تک میں ان میں باقی تھا میں ان کو کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو اس کے بعد اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوال ہو گیا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں آدم کے بیٹے کے قدم، آدم کے بیٹے کے قدم یعنی میرے قدم، آپ کے قدم، پوری دنیا کے انسانوں کے قدم، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال رب العالمین فرمائیں گے، ابھی ان 5 سوالوں کا جواب تلاش کر لیں۔ پہلا سوال عن عمرہ، اے آدم کے بیٹے بتا میں نے تجھے عمر دی تھی وہ عمر کہاں پر لگا کے آیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے پوری عمر کے بارے میں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ اپنی عمر کہاں پر خرچ کر رہے ہو، اگر انسان دوسرے انسان کو جواب دے سکتا ہے تو پھر اللہ کو بھی جواب دے لے گا۔ اگر انسان اپنے دل ہی کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں اپنی عمر کہاں پر لگا رہا ہوں تو پھر رب العالمین کو کیسے جواب دے گا؟ میرے دوستو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے کبھی سوال کیجئے گا، اے میرا ضمیر میرا دل مجھے بتا تو اپنی عمر کہاں پر لگا رہا ہے؟ جو جواب ادھر آپ کے ذہن میں آئے گا ادھر بھی آپ کی زبان وہی بولے گی۔ اگر یہاں پر گانے اور فلمیں دیکھ کر گزار رہے ہو تو پھر ادھر بھی یہی جواب دینا ہوگا، یہاں پر قبروں کی مٹی چاٹ کر گزار رہے ہو تو پھر ادھر بھی یہی جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ عن شبابہ، یہ بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، ما افناہ، وہ جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے، کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ آج تو انسان اپنے دل سے سوال کرتا ہے نا کہ بتا یہ جو میرا قوت بازو ہے، زور سینہ ہے، کالے بال ہیں، یہ خوبصورت دانت ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، کیا یہ اسی طرح باقی رہیں گی یا ان پر فنا آئے گی؟ تو انسان کا دل انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تو اسی طرح تو جوان رہے گا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو کمزوری سے بنایا، پھر انسان کو طاقتور بنا دیا، پھر وقت آئے گا پھر ہم انسان کو کمزور کریں گے۔ انسان سوال کرتا ہے نا بتا میری جوانی اسی طرح قائم دائم رہے گی، تو قرآن جواب دیتا ہے نہیں، نہ اللہ کے بندے نہ آدم کے بیٹے اسی طرح نہیں رہے گی۔ یہ جو تیری جوانی پر باد و باران کے اشاروں پہ رقص کرتے ہوئے موسم کو خزاں کی خشک چادر میں لپیٹ لیا جائے گا، یہ جو راتوں کی تیری پرسکون نیند ہے نا، تو راتوں کے اندھیرے میں خوابگاہوں میں غوطہ لگاتا ہے، اس نیند کو بے آرامی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تیری پرسکون رات کے دامن میں نچوڑے ہوئے نیند کو بے آرامی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تیرے الفاظ کے موتی، الفاظ کے یگانہ موتیوں کو بیری کی ٹوٹی ہوئی گٹھلیوں میں تبدیل کر کے صحرا میں دفن کر دیا جائے گا۔ تیری مکفہ تحریروں سے بنے ہوئے اوراق کے پہاڑوں کو یہ بڑھاپے کا پانی بہا کر لے جائے گا۔ تیرے یہ کالے بال ہیں نا، ان کالے بالوں پر بڑھاپے کی سفید چاندی کو ملا جائے گا۔ تیرے حسن کے جلووں پہ
مور کے پاؤں کی خرشی کو کھرید کر تیرے حسن کے جلووں کے اوپر چموڑ دیا جائے گا، چمٹا دیا جائے گا۔ تیرے محنت سے کمائے ہوئے مال کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر کے فضا میں اڑا دیا جائے گا۔ پھر تجھ سے سوال کیا جائے گا، اے بوڑھے بتا وہ تیرا مال کہاں ہے، بتا وہ تیری اولاد کہاں ہے، بتا وہ تیرے رشتہ دار کہاں گئے ہیں۔ تو جواب نہیں دے سکے گا، تیری آواز کانپے گی، اور پھر جب تیری کمر یوں کمان کی طرح جھک جائے گی تو تو نیچے دیکھ کر چلے گا۔ پھر بچے تجھے تنگ کریں گے اور سوال کریں گے، اے بوڑھے نیچے دیکھ کر کیوں چلتا ہے، اوپر دیکھ کر چلنا۔ پھر تجھے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینا ہوگا، میں نیچے جھک کر کوئی خزانہ نہیں ڈھونڈتا ہوں، اپنی جوانی کو ڈھونڈتا ہوں، انہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، انہی گلیوں میں۔ عن عمری ہی، بتا میرا بندہ اپنی جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے۔ پھر تو کانپتی ہوئی آواز میں کہے گا، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ اے میری جوانی تو کاش لوٹ کے آ جائے، پھر میں تجھے بتاؤں کہ میرے بڑھاپے نے میرے کس کس جوڑ میں کتنا کتنا درد کیا ہے، پھر میں تجھے بتاؤں۔ رب العالمین فرماتے عن شبابہ، میں اپنے بندے سے پوچھوں گا، میرا بندہ مجھے بتا اپنی جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے۔ میرے دوستو، ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا تو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی رات، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، قیامت والے دن سب کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن انسان کے رازوں کو فاش کیا جائے گا بڑی سکرین لگا کر، اور مجمع میں انسان کی ماں بھی موجود ہے، انسان کی بہن بھی موجود ہے، انسان کا والد بھی موجود ہے، انسان کی بیوی بھی موجود ہے، اور رب العالمین سکرین پر انسان کے اعمال دکھا رہے ہیں۔ تیسرا سوال رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے کروں گا۔ اس سوال میں آگے دو شقیں ہیں۔ عن مالہ، میرا بندہ بتا تو نے مال کہاں خرچ کیا اور مال کیسے کمایا۔ یہ دو شقیں ہیں، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ یہ بھی تو سوال بڑا غور طلب ہے نا۔ سودا بیچتے ہوئے ذرا دیکھ لیا کریں کہ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بڑا مفتی ہے نا، ضمیر انسان کو سچی بات بتاتا ہے۔ سوچا کیجئے گا کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، کہ میں غلط سودا بیچ رہا ہوں یا صحیح بیچ رہا ہوں، یہ ٹھیک بتائے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا میرا بندہ، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آخری سوال رب العالمین فرمائیں گے عن علمہ، میرا بندہ پہلے یہ بتا تو نے علم حاصل کیا یا نہیں، اگر کیا ہے تو یہ بتا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتا حاصل بھی کیا یا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی خوبصورت زبان ایک دن حرکت میں آئی۔ آپ نے فرمایا لوگو، جہنم کے اندر ایک بندہ ایسا ہوگا رب العالمین جس کی انتڑیوں کو باہر نکالیں گے، اس کی انتڑیاں یوں درمیان میں پڑی ہوں گی اور وہ ان کے ارد گرد یوں چکر لگا رہا ہوگا، جیسے کوہلو کا بیل اس کوہلو کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، انتڑیاں باہر ہیں۔ چیخے گا، چلائے گا، اس کی چیخوں پکار کی وجہ سے سارے جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس کو کیا ہوا۔ وہ جب اس کے نزدیک آئیں گے نا، وہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہ تو ہمارے خطیب صاحب ہیں، یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں۔ وہ کہیں گے تو یہاں پر کیسے، تو ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتا تھا، تو ہمیں کہتا تھا اچھے عمل کرو، تو ہمیں کہتا تھا کہ گندے کام نہیں کیا کرو، تو ہمیں کہتا تھا کہ نمازیں نہیں چھوڑا کرو، تو یہاں پر کیسے آ گیا۔
وہ عرض کرے گا لوگوں میں تمہیں تو کہتا تھا کہ غلط کام نہیں کرو، لیکن میں خود کیا کرتا تھا، خود کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا نہیں کرو، خود کیا کرتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا نماز قضا نہیں کیا کرو، خود نمازیں قضا کیا کرتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا گانے اور فلمیں نہیں دیکھو، خود دیکھتا تھا۔ تمہیں کہتا تھا زنا نہیں کیا کرو، خود کرتا تھا۔ آج رب العالمین نے اس گناہ کے بدلے میں مجھے یہ سزا دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شر الناس تحت ادیم السماء، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ اس آسمان کی چھتری کے نیچے، اس نیلی چھتری کے نیچے سب سے بری مخلوق علماء ہوں گے۔ یہی علماء، یہی علماء دوسروں کو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، خود کرتے ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں اپنے بھائی کا دل نہیں دکھایا کرو، خود کتنے لوگوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے، اکڑ ہے بھائی۔ خود کہتے ہیں یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، خود مال کھاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ 5 سوال ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا تو اللہ کی عدالت کے صرف قدم حرکت کریں گے، باقی حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ یہ 5 سوال ہر انسان سے ہونے۔ کون سے؟ اللہ اپنی عمر کے بارے میں پوچھے گا انسان سے، میرا بندہ بتا تجھے عمر دی تھی، وہ عمر کہاں لگا کے آیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال عن شبابی، بتا تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے؟ تیسرا سوال اللہ فرمائیں گے عن مالی، بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا ہے؟ اس میں 2 شقیں، 4 ہو گئے۔ آخری سوال عن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندہ بتا تو صحیح تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ ان 5 سوالوں کے جواب دے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ جان نہیں چھوٹے گی میرا دوست۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی انسان کے ساتھ براہ راست بات ہو رہی ہوگی، براہ راست۔ میرے دوستو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اپنے پیغمبر کی نقل اتاریے گا، جس طرح ہمارے پیغمبر اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں اسی طرح زندگی گزار کے جائیے گا۔ فقر کے اندر زندگی گزار کے وہ چلے گئے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر ایک باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں والے باغ میں۔ آپ کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے پیغمبر وہ خراب کھجوریں اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ عبداللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ جھاڑ کر کھا رہے ہیں۔ ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے کر گئے، آواز آئی فاطمہ میں آیا ہوں۔ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب اپنی چادر اندر پھینک دیجئے گا، میرے سر پر لینے کے لیے میرے پاس دوپٹہ موجود نہیں ہے۔ پھر دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب کئی دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا، کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے یہ پہاڑ اللہ سے سونے کا مانگ لوں، لیکن یاد رکھنا اس کا حساب دینا ہوگا۔ فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے یہ سونے کے پہاڑ سونا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے گا۔ میرے دوستو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ دنیا کو بالکل نہیں چھوڑیے گا، کمائیے گا اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو خوشیاں دیجیے گا، راحتیں دیجیے گا، ان کا پیٹ بھر کر سوئیے گا، لیکن میرے دوستو اپنے بچوں کے لیے کبھی حرام نہ کمائیے گا، کبھی حرام نہ کمائیں۔ حرام کے لقمے کے ساتھ جو اولاد جنم لیتی ہے وہ انسان کی کبھی فرما بردار نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جسم حرام کے لقمے کے ساتھ پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں پر ظلم نہیں کریں۔ میرے دوستو یہ کچھ باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔